السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں عرض کریں گے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ذکر اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بصرہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور کاروبار کی بجائے لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض سے قرض لینے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ آتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور آپ انتہا درجے کے کنجوس تھے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ وصول کرتے تھے۔ ایک دن آپ کسی سے وصولیابی کے لیے اس کے گھر پہنچے تو وہ شخص گھر پر نہیں تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر ہے اور نہ ہی میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی اور چیز ہے۔ تو آپ نے غصے میں آ کر کہا کہ ایک تو میرا وقت ضائع ہوا ہے اور دوسرا میرے آنے جانے کی جو جسم کی طاقت ضائع ہوئی ہے، میں اس کا ہرجانہ ہر حال میں تم سے لے کر جاؤں گا۔ تو عورت نے کہا کہ آج گھر میں ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ اس کا سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو وہ تم مجھ سے لے سکتے ہو۔ آپ بھیڑ کا سر گھر لائے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اسے صاف کر کے فوراً پکاؤ۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور بیوی نے سالن ڈالنے کے لیے ہانڈی سے ڈھکن اٹھایا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ ہانڈی سالن کی بجائے خون سے بھری ہوئی ہے۔ تو بیوی نے چیخ کر آواز دیتے ہوئے کہا کہ او حبیب، دیکھو تم لوگوں کا خون چوستے ہو اور تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر بڑی ہی عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو گواہ بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں، اور فوراً ہی گھر سے نکل کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھ کر آوازیں کسنا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ دور دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی خاک ہم پر پڑے اور ہم بھی اس جیسے بدبخت ہو جائیں۔ آپ یہ سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو چند نصیحتیں کی۔ جب آپ واپس آتے ہوئے اسی راستے پر پہنچے تو بچوں نے کہنا شروع کر دیا کہ راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، اب حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر روتے ہوئے عرض کیا کہ یا پروردگار، تیری قدرت بھی بڑی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی ہے اور آج ہی تو نے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے گھر آتے ہی تمام مال و دولت اللہ کی راہ میں لٹا دیا، خیرات کر دیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ قرآن پاک کا تلفظ صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کا خطاب دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے کہا کہ گھر کے اخراجات کے لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا پڑے گا، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور ایک مسجد میں سارا دن عبادت میں مشغول رہے۔ جب شام کو گھر پہنچے تو بیوی کے سوال پر کہا کہ میرا آقا بڑا ہی کریم ہے، اس نے کہا کہ 10 دنوں کے بعد مزدوری ملے گی۔ جب 10واں دن ہوا تو آپ بہت ہی پریشان ہوئے کہ آج گھر جا کر کیا جواب دوں گا۔ اسی کشمکش میں آپ گھر پہنچے تو گھر میں سے بہترین کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کے سوال پر بیوی نے کہا کہ آپ کے آقا نے غلام کے ہاتھ 1 بوری آٹا، 1 ذبح شدہ بکری، گھی اور شہد اور 300 درم بھیجے ہیں، اور پیغام دیا ہے کہ حبیب سے کہنا کہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرے، ہم اس کی مزدوری میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ سن کر آپ روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور پھر اپنی بیوی کو ساری حقیقت بتائی، اور پھر آپ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس قدر عبادت میں مصروف ہوئے کہ مستجاب الدعوات کی عظیم ترین منصب پر پہنچے، حتیٰ کہ آپ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے آپ کی دعا فوراً ہی قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ مجھے اجازت دیں، میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ دے حوالے۔